قانون سے آ گئی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب کسی سے قرض لیا تھا تو اب وہ نہ سود ختم ہوتا ہے نہ ہماری جان چھوٹتی ہے، تو ہم بڑی مشکلات میں ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا آج مجھے بات کرنی ہے آپ سے، چھوٹی سی آپ کی معلومات کے لیے، کہ اگر آپ کسی سود خور کے چنگل میں پھنس جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی بہت معلومات ہے جس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ پاکستان کے قانون میں سود خوری اور بلا جواز سود پر پیسہ دے کر لوگوں کو بلیک میل کرنا یا ان کے لیے مسائل پیدا کرنا ایک سنگین جرم اور معاشرتی ناسور ہے۔ نجی سطح پر سود پر رقم دینے اور اس پر پھر ناجائز منافع یا سود وصول کرنے کو مکمل طور پر ممنوع اور قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی بھی عام فرد، کوئی گروہ یا غیر رجسٹرڈ ادارہ جو ہے وہ نجی سطح پر سود کا کاروبار نہیں کر سکتا۔ صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے منظور شدہ بینکاری یا مالیاتی ادارے ہی مخصوص ضوابط کے تحت جو ہے وہ قرض فراہم کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ مالی پریشانی کی وجہ سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، کسی کے گھر میں کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے اس کو پیسے چاہیے، کسی کو کوئی ایسی بچوں کے اسکولوں کی یا کوئی ایسی فیسیں دینی پڑتی ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور دیگر کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ اس مجبوری کے وقت کسی شخص سے قرض لے لیتے ہیں۔ ابتدا میں یہ قرض مل جاتا ہے، رقم مل جاتی ہے اور مسئلہ آسان سا لگتا ہے، لیکن بعد میں اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم، سود، پھر اس پر جرمانہ اور کبھی کبھار دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ایک آدمی جو ہے قرض کے ایسے جال میں پھنس جاتا ہے جس سے نکلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک عام آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجی طور پر سود پر قرض دینے کے خلاف پاکستان میں قوانین موجود ہیں۔ جیسے پنجاب میں پنجاب پروہیبیشن آف انٹرسٹ آن پرائیویٹ لون ایکٹ 2022، اسی طرح سندھ میں 2023، اسی طرح بلوچستان میں 2014، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پروہیبیشن آف انٹرسٹ آف پرائیویٹ لون ایکٹ 2023 جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ان قوانین کا بنیادی مقصد نجی طور پر سودی قرض دینے اور اس طریقے سے قرض دار کے استحصال کو روکنا ہے کہ جو اس کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہو اس استحصال کو روکنا ہے۔ اب قرض کی ضرورت انسان کو مجبور کر سکتی ہے، لیکن لا علمی کو اپنی مجبوری نہ بنائیں۔ اگر آپ پہلے ہی سود خور کے چنگل میں پھنس چکے ہیں تو پورا حساب ایک جگہ لکھ لیں۔ مثلا آپ نے کتنے روپے قرض لیا، کس تاریخ کو لیے، اب تک کتنی رقم واپس کی، کب کب واپس کی، کون کون سی رقم بینک کے ذریعے اس کو دی، کون سی نقد دی، سود کے نام پر کتنی رقم اضافی دے چکے ہیں، کون سے چیک دیے، کون سے دستاویزات پر، کاغذات پر اس کو دستخط کر کے دے دیے خالی پہ۔ اگر اس نے تو ان سارے ثبوتوں کو جو ہے بہرحال آپ جو ہے ان کو محفوظ رکھیں۔ سود خور عام طور پر رقم دیتے وقت
سیکیورٹی کے مطلب نام پر دستخط شدہ خالی چیک لے لیتے ہیں. مجبور انسان سے خالی یا ادھورے اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا یا دستخط جو ہے نا وہ کروا لیتے ہیں. رقم کے بدلے جائیداد کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا جعلی بے نامہ بنا لیتے ہیں. کوئی بھی کسی چیز کا فروخت کا معاہدہ بنا لیا فرضی، اور رقم کی تاخیر میں اگر 1 دن کی بھی تاخیر ہو جائے تو وہ مزید سود جرمانہ اس پر لاگو کر دیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ چونکہ لیٹ ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کے اوپر اتنا جناب اور مزید ہمیں دینا ہے. سود کی بنیاد پر کیا گیا کوئی بھی معاہدہ، اسٹیمپ پیپر یا تحریر قانون کی نظر میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. قانون کے مطابق سود خور کو صرف اس کی اصل رقم اگر وہ ثابت ہو جائے واپس ملے گی. سود کا 1 روپیہ بھی وہ قانونی طور پر حاصل نہیں کر سکتا. اب اگر سود خور آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو آپ اس کے خلاف 506 تعزیرات پاکستان، یا اگر وہ بلیک میل کر رہا ہے، ڈرا دھمکا کر پیسے مانگنے پر آپ کو مطلب بلیک میل بھی کر رہا ہے، ڈرا دھمکا کر پیسے مانگ رہا ہے مزید، تو آپ اس پر 384 تعزیرات پاکستان کے تحت بھی کارروائی کر سکتے ہیں. اور اگر راستے میں روک لے، زبردستی بٹھا لیتے ہیں ڈرا دھمکانے کے لیے، تو آپ اس کے خلاف 341 342 تعزیرات پاکستان کے تحت بھی کارروائی کر سکتے ہیں اور یہ دفعات اس پر لاگو ہو سکتی ہیں. دیگر بھی دفعات ہیں، یہ مختصر سی ایک ویسے میں نے آپ کو بات بتائی ہے. اب جو سود خور ہے وہ رقم دیتے وقت عام لوگوں سے خالی دستخط شدہ چیک بطور سیکیورٹی لیتے ہیں اور بعد میں وہ اس پر اپنی مرضی سے من گھڑت لاکھوں روپے لکھ کر بینک سے چیک ڈس آنر کروا لیتے ہیں، 489 مطلب کروا لیتے ہیں، اور پھر 489F کا جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ بندے پر بنوا دیتے ہیں. اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں کہا گیا ہے کہ اگر چیک سود کی رقم یا غیر قانونی لین دین کے بدلے دیا گیا ہو تو وہ 489F کے زمرے میں نہیں آتا. اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہ چیک جو ہے یہ کسی کاروباری مقصد کے لیے نہیں دیا گیا تھا بلکہ سود خور کے پاس بطور سیکیورٹی رکھا گیا تھا، تو وہ مقدمہ عدالت سے خارج ہو سکتا ہے. سود خور کے ساتھ ہونے والی کسی بھی فون کال کی ریکارڈنگ، واٹس ایپ میسیجز، کوئی رقم جو بینک کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کو، اس کی سلپ، اور اگر کوئی آپ کے اس معاملے کے گواہان ہو تو ان کے نام محفوظ رکھیں، تحریر کر کے رکھیں. آپ کسی زیادتی کی صورت میں SHO کو درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ شخص غیر قانونی سود کا کاروبار کرتا ہے اور صوبائی لون ایکٹ کے تحت مجرم ہے یا قصوروار ہے اور مجھے دھمکیاں دے رہا ہے. درخواست آپ اپنی نوعیت کے مطابق لکھیں گے، مطلب جو حالات و واقعات ہوں گے کہ اس طرح یہ ہوگا، میں نے اتنے پیسے 5 لاکھ لیے تھے، 10 لاکھ دے چکا ہوں اور مزید ابھی یہ پیسے مانگ رہے ہیں، اور یہ وہ جو بھی اس کی صورت ہوگی، اور اسی طریقے سے آپ اپنا پورا اس میں واقعہ تحریر کریں گے نوعیت. تو یہ آپ ایسی درخواست دے دیں گے نوعیت کے مطابق. اگر سود خور کے پاس آپ کا کوئی خالی چیک، جعلی اسٹیمپ پیپر ہے تو آپ دیوانی عدالت میں منسوخی دستاویزات کا دعویٰ دائر کریں تاکہ وہ دستاویزات آپ کے خلاف استعمال نہ کر سکیں. لہٰذا یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات، ابھی اس کے اندر بہت تفصیل میں نہیں گیا ہوں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو وضاحت کی ہے کہ اگر آپ اس چنگل میں پھنس جائیں اور وہ سارا سود کا معاملہ ہو اور آپ اس کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کے پاس ساری چیزیں ایسی موجود ہوں تو پھر آپ کو مکمل طور پر انصاف جو ہے وہ مل سکتا ہے اور آپ اس کے چنگل سے نکل سکتے ہیں، اور جو سود خور ہے اس کو بھی
ان معاملات میں سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کبھی اس طرح کسی پرائیویٹ بندے سے قرضہ لون لے لیں اور وہ سود پہ سود اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا ہو، تو پھر قانون آپ کو تحفظ دیتا ہے، جو میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک معلومات تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کسی دیگر کے بھی یہ چھوٹی سی معلومات کام آ سکے۔ السلام علیکم۔